اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، سربلندیاں تمہارے لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر اپنی زندگی گزارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہوئے تو آپ نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا اور 7 سال تک بڑی خوشحالی ہوگی، سبزی کا دور دورہ ہوگا اور فراوانی کا دور دورہ ہوگا۔ تو آپ نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ 7 سال تک جب خوب غلہ پیدا ہو تو ان غلوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ قحط سالی کے دور میں لوگوں کی ان غلوں سے مدد کی جا سکے۔ آپ نے جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہی مصر کے بادشاہ ہو جائیں اور یہ کام بھی آپ ہی سنبھال لیں۔ تو آپ کو قید خانے سے نکال کر آپ کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا اور آپ مصر کے شہنشاہ ہو گئے۔ اب آپ ذرا سوچیں، جن بھائیوں نے آپ کو بیچا تھا اور کوڑی کے داموں میں بیچا تھا، وہ بھائی مصر کا بادشاہ بن گیا اور یہی بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے۔ تو ان آنے والے لوگوں میں ایک نوجوان آیا، ایک پیمانہ مقرر تھا، کسی پیمانے سے سب کو ایک پیمانہ دیا جائے۔ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھ کو تو ڈبل چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا مجھ کو تو اس سے دوگنا چاہیے۔ تو کہا بھائی تمہاری انفرادیت کیا ہے، تمہارا کیا تشخص ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ سب کو اس پیمانے سے ایک ہی ناپ دیا جاتا ہے اور ایک ہی بار دیا جاتا ہے، تم دوگنا کیوں مانگتے ہو؟ کہا یہ بات تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس نوجوان کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا تشخص ہے کہ تو دوگنا مانگتا ہے، ڈبل مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کو معلوم ہے جب بند کمروں کے پیچھے زلیخا نے آپ کی نبوت کو اور آپ کی عصمت کو تار کرنا چاہا تھا اور آپ کو لوگوں میں بدنام کرنا چاہا تھا، اس وقت ماں کی آغوش میں نے ہی آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی۔ کہا میں نے ہی آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کو اتنا عطا کرو، اتنا دو کہ یہ اسے اٹھا نہ سکے۔ کہا یہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے یوسف تم نے اس نوجوان کو کیوں اتنا دے دیا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ اس نے میری پاکی کی گواہی دی تھی، میری پاکی کی گواہی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف اس نے تمہاری پاکی کی گواہی دی تو تم نے اس کی طاقت سے زیادہ عطا کیا۔ یاد رکھو جو میرا بندہ میری پاکی کی گواہی دے گا میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تو سبحان اللہ کہنا، اللہ کی شان اس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ ان کو کہنا نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ سبحان اللہ کہیے۔ آئیے میں آپ سے عرض کر دوں مسلمانوں، بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں، آج کے اس موجودہ ماحول کے اندر ہمارا نوجوان صرف موبائلوں میں گم رہتا ہے، شب و روز اس کے گزرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شب رات بھر سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے موجودہ معاشرے میں آپ اسلامی روایات کا مطالعہ کریں۔ سرکار نے جن تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ان تعلیمات کا جائزہ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی گزارنے کا آپ کو سلیقہ عطا فرمایا ہے اس سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کے شب و روز اور زندگی کے نشیب و فراز کو کس طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ ذرا سوچئے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج اگر آپ باتوں میں کسی کو ماں کی گالیاں دے دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، سرکار نے تو فرمایا کبھی کسی شخص کی دل شکنی نہ کرو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جراحات السنان الاتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا کہ تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں
مگر زبانوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے کسی کو گالی دے دی ہے، وہ گالی وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، مگر اللہ کے رسول نے جو آپ کو سلیقہ عطا فرمایا ہے، جو طریقہ عطا فرمایا ہے، آج اس طرز زندگی پر، عطا کردہ نظام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسلمانوں کہ آپ ذرا غور کریں، بصرہ کا بازار ہے، اس بازار میں ایک بڑا امیر و کبیر آدمی ہے، وہ سامان خریدتا ہے، سامان کو اس کو گھر تک لے جانا ہے، سامان کو اسے گھر تک لے جانا ہے، اور لے جانے کے لیے اسے کسی مزدور کی ضرورت پڑی۔ اب بھئی یہ کیا کرنے لگے؟ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی کو مزدور کی ضرورت پڑی، تو جس مزدور سے ملاقات ہوئی اس کی، وہ ایک نوجوان تھا، اس سے پوچھا کہ تم میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ کہا حضور مزدوری ہی کرتا ہوں، مزدوری کرنا میرا کام ہے، تو میں آپ کے گھر تک سامان کیوں نہیں پہنچا دوں گا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر تک تو پہنچا دوں گا۔ کہا تمہارا سامان تمہارے گھر تک تو پہنچا دوں گا۔ کہا تمہارا سامان تمہارے گھر تک تو پہنچا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جہاں بھی راستے میں اذان کی آواز سنائی دے گی میں تمہارا سامان وہی رکھ دوں گا، پہلے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد میں آگے قدم بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مالک نے یہ شرط قبول کر لی، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا۔ چلتے چلتے بازار میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نوجوان نے راستے میں سامان رکھ دیا، مالک سے کہا یہاں کھڑے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں چلا گیا، واپس آیا، اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچایا، تو پہنچانے سے پہلے اس نے اس کو پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ جب پانی پیش کیا تو اس نے کہا کہ حضور میں تو پانی نہیں پی سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ کہا میں روزے سے ہوں، تو کہا کہ اس شدید گرمی میں تم روزے سے ہو؟ کہا میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں اور اکثر و بیشتر روزہ رکھتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کو بجائے 3 درہم مزدوری دینے کے وہ 5 درہم مزدوری دینے لگا، تو کہا کہ حضور مجھے 3 ہی درہم چاہیے۔ کہا اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کہا میری ماں کو 3 درہم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس 3 درہم سے اس کی جو ضروریات پوری ہوتی ہیں، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو میں پھر بازار میں مزدوری کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، تو مجھے 3 درہم سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اچھا تم افطار میرے یہاں کر لو، اور کہا تو ٹھیک ہے میں بغل کی مسجد میں آپ کو مل جاؤں گا، افطار کے وقت مجھے بلا لینا۔ جب شام ہوئی وہ مسجد میں گیا تو اس نے کہا میں نے پانی سے افطار کر لیا ہے، تو کہا پھر کھانا میرے یہاں کھا لو، تو اس نے قبول کر لیا کہ چلو کھانا میں تمہارے یہاں کھا لوں گا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے بتایا کہ ایک بڑا پاکیزہ نوجوان ملا ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، اور آج اس کو ہم نے اپنے ہاں مہمان بنا لیا ہے، اس لیے تم بہترین کھانے پکاؤ۔ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پہ کھانا چن گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو مہمان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان کو اس نے ایک کمرہ دے دیا، بستر لگا دیا، اور کہا اس میں آپ سو جائیے۔ اس نوجوان نے کمرے میں جانے کے بعد وہ تو بستر پہ سو گیا، مگر یہ میاں بیوی اس کی ایک مفلوج بچی تھی، ہاتھوں سے بھی معذور تھی، پیروں سے بھی معذور تھی، بہت ہی مفلوج بیٹی تھی۔ اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کو بستر پر سلا کر مکان کا کمرے کا دروازہ اس کی کنڈی باہر سے لگا دی، اور لگا کر چلے گئے اپنے کمرے میں سونے کے لیے۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو اندر سے اس مفلوج بچی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب کھٹکھٹایا تو یہ دوڑ کر دروازے پہ گیا باپ، اور جب کنڈی ہٹائی، کھولی اور دروازہ ہٹائی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے وہ نوجوان بچی موجود ہے، جو ہاتھوں سے بھی صحیح و سالم ہے، پیروں سے بھی صحیح و سالم ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا بیٹی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تم تو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ کہا آپ سے سنا تھا شام کو کہ آج ایک بڑا اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہمارا مہمان ہے، تو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر یہ تیرا نیک بندہ ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا کر دے۔ کہا کہ دعا کرنی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو سلامتی عطا کر دی۔
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا میں وہ طاقت ہے کیا دعا یرد القضاء بعد ما ابرما، دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ آج آپ کے اندر مومن کا درد ہے تو ذرا سوچئے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، دعا کیجئے ان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے اور بیت المقدس کے ان لوگوں کے لیے جو آج اپنی بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج آپ اسکرین ٹچ موبائل رکھنے کے بعد پوری رات آپ اسکرین پہ نظر ڈالے، اپنی راتیں گزار لیتے ہو۔ صبح کا مؤذن آپ کو حی علی الصلاۃ کی صداؤں کے ساتھ پکارتا ہے، مگر آپ اس کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ذرا غور کرو کہ آج آپ کے ایام کیسے گزرتے ہیں، وہ لمحہ بھی یاد کرو کہ حدیث پاک میں آیا ہے یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے 4 سوال کرے گا، عن عمر ہی، عن شباب ہی، عن مال ہی، عن انفاق ہی۔ آپ کی عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، 70 سال کی عمر دی تھی، اس کو تم نے کہاں گزار دیا، وعن شباب ہی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بندہ رب کے سوال کا جواب نہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ سوال کا جواب دو، 70 سال کی عمر تم نے کہاں گزار دی، وان شباب ہی، آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم گلیوں میں آوارہ گردی تو نہیں کرتے تھے، تمہاری آنکھیں خیانت تو نہیں کرتی تھی، تم نے اپنی جوانی کو غلط راستوں پر تو نہیں گزار دیا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ اس کے سوال کا جواب نہ دو، رب کائنات آپ کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ اور آگے بڑھو، اگر آپ نے دولت جمع کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دولت کے بارے میں بھی سوال کرے گا، ان انفاق ہی، اور اگر دولت ہے تو خرچ کہاں کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ کی بندگی کا جو حق ہم پر ہے وہ ہم کیسے ادا کریں گے، اس کی بندگی کیا ہے، اگر خرچ کرتے ہو ان ہاتھوں سے تو یہ ہاتھ کی بندگی ہے، یہ ہاتھ کی عبادت ہے کہ آپ نے ہاتھ کا حق ادا کر دیا، کہ آپ نے غربا کے لیے خرچ کیا ہے، مساکین کے لیے خرچ کیا ہے، آپ نے کمزوروں کے لیے خرچ کیا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو گے تو کس انداز میں۔ آپ نے ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی ہے، ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھا ہے، یہ آنکھ جیسی نعمت کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جسم بھی آپ کو عطا فرمایا ہے، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو گے تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے تو اس دولت کے بارے میں بھی پوچھے گا، بھائی کا حق تو نہیں مارا تھا، کسی یتیم کا مال تو غصب نہیں کیا تھا، تم نے چوری سے تو یہ پیسہ حاصل نہیں کیا تھا، تم نے تجارت میں اور کاروبار میں جھوٹ بول کر تو دولت نہیں کمائی تھی، اگر یہ دولت جمع کی ہے تو کہاں سے کی ہے، اور اگر خرچ کیا ہے تو کہاں کیا ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں تیاری کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، ملک شام کے، ملک ایران کے کسی علاقے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے، اپنا بادشاہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور جب بادشاہ تبدیل ہو جاتا تھا تو بادشاہ کو لے جاتے تھے، ایک جزیرے میں چھوڑ کر چلے آتے تھے، جزیرے میں چھوڑ دیتے تھے، اور جزیرے پر سے وہاں نہ آنے کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی کشتی ہے کہ وہ تیر کر چلا ہے، نہ وہ اتنا قریب ہے کہ کوئی ہاتھ پاؤں مارے تو وہ پھر جزیرے سے نکل کر آئے۔ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ اسی جزیرے میں دم توڑ دیتا، تڑپ تڑپ کر مر جاتا، کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس جو کھانا ہوتا وہ کھاتا، پھر اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیتا۔ ایک سال وہ اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تو آنے کے وقت انہوں نے راستے میں دیکھا، ایک نوجوان نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے ہیں۔ اسی نوجوان کا انتخاب کر لیا، کہا تم ہی ہمارے بادشاہ بن جاؤ، اور جب اس کو بادشاہ بنا دیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ بناتے ہیں تو جزیرے میں چھوڑ آتے ہیں۔ پہلے اس نے کشتی پر سفر کیا، اس جزیرے میں گیا، اور جزیرے میں جانے کے بعد دیکھا کہ یہیں چھوڑ کر لوگ جاتے ہیں، تو جانے اس نے کیا کیا، پہلے مزدور بھیجوا دیے،
پھر اس کے بعد وہاں محل تیار کرا دیا، ضرورت کی ساری چیزیں تیار کر دی، کشتی بھی بنوا دیا، سب کچھ تیار ہو گیا۔ 1 سال کی مدت مکمل ہونے سے پہلے اس نے ساری چیزیں وہاں پہنچا دی تاکہ یہاں پہنچنے کے بعد کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس نے تو دنیا میں عیش کے لیے یہ ساری چیزوں کی تیاری کر لی تاکہ وہاں تکلیف نہ ہو۔ تم نے آخرت کی کبھی تیاری کی؟ تم نے سوچا کہ یہاں جو عمل ہوں گے یہی عمل رب کی بارگاہ میں کام دیں گے؟ اس عمل کی کبھی آپ نے تیاری نہیں کی۔ بستر پر سو کر پوری رات اپنے اوقات گزار دینے والوں، سوچو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش کر کے ہم تک اللہ کے رسول کا دین پہنچایا ہے۔ ہرقل روم کا دربار ہے، بادشاہ وقت کے دربار میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل روم کا دربار ہے، بادشاہ وقت کے دربار میں ایک نوجوان، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ شعراء کو سننے کے لیے بڑے شدت کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت برباد ہو جائے۔ آپ شعراء کو سنیں، میری ایک آخری بات اور سن لے۔ ہرقل روم کا دربار ہے اور بادشاہ وقت کے دربار میں ایک نوجوان قیدی گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان آتا ہے تو اس نوجوان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، جسم فاقہ کشی کی علامت بنا ہوا ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے جس رسول کا کلمہ پڑھ کر تم اپنا سر ہتھیلیوں پہ لیے صحرا صحرا گھومتے ہو، اس رسول نے تمہیں بہترین تلوار نہیں دی، اس رسول نے تمہیں بہترین لباس نہیں دیا۔ آؤ عشرتیں ہمارے دربار میں ہے، آؤ دولت ہمارے دربار میں ہے، آؤ حسن ہمارے دربار میں ہے، آؤ عشرت قدر حیات ہمارے دربار میں ہے، سب کچھ یہاں تمہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا تھا ہرقل روم تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کلمے کو چھوڑ دو اور اس کلمے کو ترک کر دو، ہمارا دین قبول کر لو، تم جو چاہو تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت چاہو تو دولت دے دیں گے، عشرت چاہو تو عشرت دیں گے، صوبے کی گورنری چاہو تو وہ عطا کر دیں، اپنے ملک کا منتخب حسن تمہارے حرم سرا کی زینت بنا دیں گے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، تم ہماری ایک شرط مان لو، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا تھا ہرقل روم سنو، بکا وہ کرتا ہے جو پہلے کبھی بک نہ چکا، بکا وہ کرتا ہے جو پہلے کبھی بک نہ چکا ہو۔ ہم بک چکے ہیں بازار مدینہ میں، ہم کو خرید لیا ہے محمد رسول اللہ نے، اب تمہاری جیسی طاقتیں ہمارا سودا نہیں کر سکتی۔ پھر وہ مدینے کی طرف رک کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے اگر بکنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت کا نام سنا زندگی کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ کہا ہرقل روم تم ہمیں موت سے خوفزدہ کرتے ہو، موت سے ہم کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے، ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا چہرہ دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ موت سے وہ ڈرتے ہیں مرنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کا انتظار کر رہے ہو، موت سے وہ نہیں ڈرتے مرنے کے بعد جنت کی بہاریں جس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایک طویل عرصے تک وہ قید خانے کے اندر رہا، اور جب قید خانے کے محافظ نے بادشاہ کو خبر دی جس قیدی کو آپ نے قید خانے میں ڈالا ہے وہ قریب المرگ ہے، جاکنی کی کیفیت ہے، نزا کا عالم ہے، اب آپ وہ موت سے ہم آگوش ہونے والا ہے، تو بادشاہ کہتا اسے دوبارہ دربار میں پیش کر دیا جائے۔ اور جب وہ دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھ دیا، شراب کے پیالے رکھ دیے، اور کہا تمہارے نبی نے اس بات کی اجازت دی ہے
کہ جان بچانے کے لیے اگر یہ حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہ ملے تو انہیں کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو. تمہارے سامنے یہ سب موجود ہے, اپنی جان بچا لو کھا کر. اس نے کہا ہرقل روم, زندگی کے صحرا سے اگر اکیلا گزر رہا ہوتا اور ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہ ملتی تو یقیناً میں انہیں کھا کر اپنی جان بچا لیتا, مگر تمہارے اس دربار میں اس شراب کے علاوہ جائز پانی بھی ہے, اس گوشت کے علاوہ جائز کھانا بھی ہے, اور یہ تم حرام چیزیں پیش کر کے میری ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو اور جائزہ لینا چاہتے ہو. میں مرنا تو پسند کرتا ہوں, مگر میرے سرکار نے اپنی انگشت مبارک سے جو حدود متعین کر دی ہیں ان کو پار کرنا کبھی پسند نہیں کرتا. بادشاہ وقت کے دربار میں اس نے اپنی جان دے دی مگر ان حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کیا. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں, یہ قربانیاں یوں ہی نہیں دی گئی ہیں. آپ اس رات کو جاگیں گے تو اس بات کا عہد بھی کیجئے کہ کل آنے والی صبح کا مؤذن جب آپ کو صلاۃ خیر من النوم کی صدا دے گا تو آپ جلسے کا صحیح حق ادا کریں گے. آپ علماء کرام کے خطاب کو سن کر تو چلے جاتے ہیں مگر آپ یہ عہد کر کے جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کا تقدس بھی عطا کرے اور آپ کو عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ.